अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्मा अवैस टॉक्स के साथ मैं हूँ अस्मा और मेरे साथ हैं मिस्टर अवैस अनवार। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज हम जानेंगे अवैस साहब की लाइफ स्टोरी के बारे में और आज हमें अवैस साहब अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताएंगे और होपफुली बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि ये अपनी स्टोरी बताएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी से लड़कर दोबारा माशाल्लाह ज़िंदगी की तरफ आए हैं और इनकी ये जो अचीवमेंट है ये बेशक अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से है, लेकिन ये है कि इनकी अपनी विल पावर, इनकी स्ट्रेंथ, इनका पेशेंस और इनके अंदर मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग इनके अंदर एक पर्सनैलिटी थी, एक अल्लाह के ऊपर तवक्कुल था, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो मरीज़ जो गुर्दे के मरीज़ हैं और जो परेशान हैं, ये स्पेशली ये उनके लिए वीडियो है और वैसा आज हमें अपनी लाइफ स्टोरी सुनाएंगे। तो जी कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम अवैस अनवार है। मेरी उम्र 44 साल है। पेशे के एतबार से मैं एक फ़ाइनेंस प्रोफेशनल हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ। मुझे आज आप लोगों से कुछ अहम बात करनी है सेहत के हवाले से, जो एक मर्ज़ है जो पाकिस्तान में बहुत आम होता जा रहा है। इसकी जो वजूहात हैं इंशाल्लाह वो वजूहात भी डिस्कस करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि बीमारी क्या है और इसके मराहिल क्या क्या हैं। आज से 15 से 17 साल पहले मुझे ब्लड प्रेशर का मसला हुआ, जो ज़्यादा नहीं था, लेकिन बहरहाल मुझे मतलब ये मसला स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर बहुत आम है। ब्लड प्रेशर इतना आम है कि पाकिस्तान में हार्ट, दिमाग, दिल, गुर्दे और ऐसे बहुत सारे अमराज जो हैं वो ब्लड प्रेशर की वजह से हैं, जिसकी मेन वजह पाकिस्तान में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल है। मुझे जब ये मसला स्टार्ट हुआ तो शुरू में तो ये इतना ज़्यादा मसला नहीं था और मुझे जब भी मैं अपने एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाता था बीपी चेक करवाने, अगर वो थोड़ा बहुत ज़्यादा होता था तो वो मुझे मशवरा देता था कि आप एक डिस्प्रिन की गोली खा लें। मैं डिस्प्रिन की गोली खा लेता था। शुरू में मुझे उसका नुकसान ये हुआ कि मुझे जिस्म सारे पे रैश, खुश्की होने लग गई और बीपी का मुझे पता नहीं था कि कितना है। मेरे पास मॉनिटर नहीं था ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाला। और उसके बाद कुछ अर्से के बाद मुझे प्रोटीन्स आना शुरू हो गई, यानी मेरे पेशाब में प्रोटीन पॉजिटिव थी। मुझे उसी जीपी ने कहा कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दूंगा, इससे ये ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करेगी और जो मसला है वो भी रिवर्स हो जाएगा। मेरी बहुत फास्ट गलती थी। मुझे एक माहिर फशार खून, ब्लड प्रेशर, गुर्दा अमराज फशार खून के पास जाना चाहिए था। बहरहाल अल्लाह के में ऐसा हुआ कि वो बीमारी बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता मेरे गुर्दे इतने ख़राब हो गए कि मुझे डायलिसिस करवाना पड़ गया। डायलिसिस क्या है, इसके ऊपर भी एक वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। ताहम इस वक्त ये ज़रूरी है कि इस मर्ज़ के बारे में आगाही थोड़ी दी जाए। जब ये मामला डायलिसिस तक चला गया तो फिर मैंने इसकी स्टडी स्टार्ट की और देखना शुरू किया कि ये मर्ज़ क्यों होता है। मेरा पहला जो ब्लड प्रेशर पहला डायलिसिस का जो तजर्बा था वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में था, जहाँ पे एक टेक्नीशियन मुझे गलत इंजेक्शन लगाता रहा, जिससे कि मुझे बैलेंस का इशू बन गया, यानी मेरा तवाज़ुन अंधेरे में बरकरार नहीं रख सकता। इसका जो इशू है वो हमारे कानों के अंदर बहुत बालों की तरह बहुत ही फाइन किस्म के कुछ होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें कॉचलियर कहते हैं। तो बेसिकली वो बैलेंस को, यानी इंसान के तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, वो अपने दो टांगों पर खड़ा हो जाता है, साइकिल पे, बाइसिकल पे, मोटर बाइक पे बैलेंस। तो हम वो बहुत मसला ख़राब हो गया और उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने इसके बाद स्टडी की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बंदा मुझे गलत इंजेक्शन लगा रहा है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो में मज़ीद बताऊँगा आपको, ताकि आपको आगाही हो कि गलत किस्म की एंटीबायोटिक से क्या नुकसान होता है। उसके बाद मैं दूसरे अस्पताल, बड़े अस्पताल में चला गया, जहाँ पे मैंने एक स्ट्रगल काटी और डायलिसिस करवाता रहा।
ڈائلیسس کیا ہے, کیسے صحیح ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, یہ ایک پوری ضرورت ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. میں نے 10 سال ڈائلیسس کروایا. اس دوران میں نے نہ صرف جم جوائن کیا, میں نے اپنا ویٹ بھی بیلنس رکھا, ایکسرسائز کی, ڈائٹ کے اوپر پوری توجہ دی, لوگوں کو مشورے دیے اور ایک روٹین رکھی. تو الحمدللہ پھر 2 سال پہلے میرا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا, جو الحمدللہ اللہ کے فضل سے کامیاب ہوا ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اب میں جو قوت مدافعت کم کرنے والی ادویات ہیں جن کو امیون سپریسنٹس کہتے ہیں وہ کھا رہا ہوں, اور الحمدللہ اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آج آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر جو مرغن غذائیں, آپ یہ دیکھیے کہ اس پاکستان کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں, وہ کوانٹٹی پہ یعنی مقدار پہ اور کوالٹی پہ فوکس نہیں کرتا, مقدار پہ کرتا ہے. یعنی کوالٹی یعنی اس کا کیا مطلب کتنی اس کی کیا کیفیت ہے چیز کی, اس پہ فوکس نہیں کرتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ تیل والے, مرغن, چکنائی والے کھانے بہت شوق سے کھاتے ہیں. ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ سردی میں اگر مچھلی, نمک سے بھرپور مچھلی کھائی جائے جس سے کہ بلڈ پریشر بڑھ جائے تو مچھلی گرم ہے. اسی طرح سے ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ چکنائی والی چیزیں کھائیں, تھوڑی کھائیں, پیٹ بھر جاتا ہے. وہ اس سے نا آشنا ہوتے ہیں کہ یہ چکنائی اندر جا کے کیا معاملات کرتی ہے. اور نمک تیز, اب یہ ہے کہ جتنا بھی ہم نمک کھاتے ہیں اگر ایک خاص مقدار سے نمک اوپر ہو جائے تو اس کے لیے پانی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, انسان پانی پیے اور اس نمک کو وہ پانی اس پیشاب کے ذریعے نمک خارج ہو. لیکن جب یہ بیلنس اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے, مسئلہ خراب ہو جاتا ہے, بیلنس نہیں رہتا, تو پھر گردے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ بلڈ پریشر, جس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں, جس کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں, جس کو ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں, پاکستان میں بہت کامن ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ تو پرانی بات تھی کہ ہر 5واں مریض پاکستانی بلڈ پریشر کا مریض ہے, لیکن یہ اب نئے اعداد و شمار اس سے بھی زیادہ ہیں. تو نمک کی پرہیز لازمی ہے. اگر نمک کی پرہیز نہیں ہے تو آپ اپنا بلڈ پریشر ریگولرلی چیک کروائیں, ہر ہفتے کروائیں, ہر مہینے تو کروائیں. اور اس کے علاوہ اپنے پاس مانیٹر رکھیں تاکہ آپ کو بی پی کا پتہ چلتا رہے کہ آپ کا بلڈ پریشر کس حد تک شوٹ کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. کیونکہ اگر آپ کا بلڈ پریشر کبھی شوٹ کیا اور کنٹرول نہ رہا تو اس سے فالج, اس سے گردے فیل ہونا اور اس سے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہے. انسان کی سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ اس کی صحت ہے. ابھی بھی وقت ہے, کوئی چیز ایسی حتمی نہیں ہوتی. انسان پرہیز کرے, اپنی زندگی میں بیلنس لے کے آئے, کیونکہ بیلنس از دا کی. اپنے زندگی کو متوازی طریقے سے گزارے. جیسے آپ دیکھیں کہ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں تو وہ 8 پیریڈس ہوتے ہیں ان کے, جس ہر پیریڈ کے اندر وہ مختلف مضمون پڑھتے ہیں. اور وہی لڑکا یا وہی لڑکی جو سب تک ایک اچھا رزلٹ شو کرتا ہے, اچھا نتیجہ شو کرتا ہے, اسی کو ہم ٹاپر یا آل راؤنڈر کہتے ہیں. تو انسان اسی طرح سے تمام چیزوں میں بیلنس رکھنا ضروری ہے. وہ کر سکتا ہے اپنی خوراک میں, اپنے ذائقے میں, میٹھا, نمکین, کھٹا, کڑوا تو خیر ہم نہیں کھاتے, جو بھی چیز کھانی ہے اس کا ایک بیلنس ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ اس کی بیماری جو ہے, اس کی پہلی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر کانسٹنٹلی ہائی رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ اپنے گردوں کا ٹیسٹ لازمی کروائیں, جس کو RFT یا رینل فنکشن ٹیسٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ بلڈ پریشر کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اگر پاؤں سوج جاتے ہیں, ہاتھ سوج جاتے ہیں, یا ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں, سو جاتے ہیں, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو سانس چڑھتا ہے تھوڑا سا چلنے سے, آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے, یہ بھی معاملہ اس بیماری کا ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اصل زندگی انسان کی وہی ہے جو صحت کے ساتھ گزرے. اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کیجیے, اپنے کھانے میں متوازن غذا استعمال کریں, اور اپنے اگر آپ کو شک ہے تو اپنے ٹیسٹ کرواتے رہیں, ایٹ لیسٹ بلڈ پریشر کو لازمی چیک کروائیں تاکہ آپ ایک صحت مند اور لمبی زندگی جی سکیں. تو اویس صاحب, مجھے آپ سے ایک کوشچن بھی پوچھنا ہے. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کی ایج کیا تھی؟ اور کیونکہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے, مس کانسیپشن ہے کہ بیمار جو ہے وہ صرف بوڑھا ہی ہوتا ہے, اور جو ینگ ہیں یا بچے ہیں یا ٹین ایج ہیں ان کو اس طرح کی بیماریاں لاحق نہیں ہو سکتی. جی, جب مجھے یہ بلڈ پریشر کا مسئلہ سٹارٹ ہوا تو اس وقت میری عمر 27-28 سال کی قریب تھی. جب میرا یہ گردے کا مسئلہ سٹارٹ ہوا تو اس وقت میری عمر لگ بھگ 31 سال تھی.
اور 33 سال کی عمر میں 32 یا 33 سال کی عمر میں میرا ڈائلسس اسٹارٹ ہو گیا تھا. وہ بھی مجھے ڈاکٹر نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جو آپ کے مسئلے ہیں اس حساب سے بہتر ہے کہ آپ کا ڈائلسس شروع ہو جائے. ڈائلسس جو ہے وہ زندگی بچانے کا ذریعہ ہے. ڈائلسس کوئی اللہ تعالیٰ خیر کرے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آخری اسٹیج ہی ہے, اور پاکستان میں مسکنسیپشن ہے کہ اگر ایک دفعہ ڈائلسس شروع ہو جائے تو پھر ختم نہیں ہوتا. ایسا بالکل نہیں ہے. جی جی, اور انشاءاللہ ہم ایک الگ ویڈیو کریں گے ڈائلسس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ. تو ڈائلسس شروع ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ڈائلسس ختم نہیں ہوگا. یہ انتہائی غلط بات ہے. بعض لوگوں کو ڈائلسس ٹیمپرری ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور اس کے خیر اور بھی مختلف مراحل جو کہ ویڈیو انشاءاللہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے. مسکنسیپشن یا مفروضے کی بات ہے کہ بیماری صرف بوڑھوں کو ہوتی ہے, یہ انتہائی غلط بات ہے. پاکستان میں یہ تو خیر سب لوگ جانتے ہیں کہ بے تحاشا ایسے بچے لوگ دیکھ چکے ہیں اشتہارات میں جن کو کینسر ہے, اور کینسر کی کوئی تمیز نہیں ہے کہ وہ مردوں یا عورتوں میں سے کس کو ہو, یا وہ صرف بوڑھوں کو ہوتا ہے. اسی طرح سے گردے کی بیماری جو ہے یہ بھی بہت چھوٹے بچوں کو ہوتی ہے. میں بہت سے ایسے مریضوں کو جانتا ہوں جن کو بچپن میں ہی یہ مسئلہ ہوا, اور کچھ تو اس میں اللہ کو پیارے ہو گئے کیونکہ ان کو بر وقت علاج نہیں مل سکا, کچھ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں. تو یہ ہے کہ یہ مسکنسیپشن انتہائی غلط ہے. جوان لوگ اس کا زیادہ شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ جوانی میں پرہیز عام طور پہ نہیں کی جاتی. جزاک اللہ خیر. اویس انوار کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.